چونکہ اس طرح میت کے گھر والوں سے کھانا وصول کرنا حرام و ناجائز ہے، اس لیے میں نے اس کی سخت مخالفت کی، مگر طعنہ زنی کے خوف سے لوگ چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن جب میرے والدین کا انتقال ہوا تو میں نے کھانا نہیں کیا، بلکہ ایصال ثواب کے لیے بڑی مسجد میں الیکٹرک لگوائی۔ اس طرح لوگوں کو برادری کے ظلم سے نجات مل گئی۔ اس نے اپنا حق ختم کر دیا، معافی مانگنے کا سوال نہیں رہ گیا، خود اختیاری ہو گیا، اور نہ کھلانے کی صورت میں طعنہ زنی کرنے اور عیب لگانے کی بات بالکل ختم ہو گئی۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی رسم کے بارے میں جس میں مرحوم کے حق میں ایصال ثواب کے لیے اکثر ہمارے مسلمان بھائی ثواب کی نیت سے تیجا، 10واں، 40واں یا سالانہ کی شکل میں بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، محلے والے، گاؤں والے، حتیٰ کہ تمام دوست و احباب کو باقاعدہ دعوت دے کر مدعو کرتے ہیں، اور اس رسم یعنی مرحوم کے ایصال ثواب کے کھانے کو دعوت ولیمہ کی شکل میں مناتے ہیں۔ تو کیا ایسی دعوت مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ بنتی ہے، یا ایسی دعوت مرحوم کو عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے؟ تو آئیے اس مسئلے کا حل جاننے کے لیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ماں باپ کا کھانا۔ ماں باپ کے مرنے پر اوجھا گنج میں ان کا کھانا شادی بیاہ کی طرح بڑی دھوم دھام سے کیا جاتا تھا، جس میں تمام عزیز و اقارب اور سارے رشتہ داروں کو جمع کیا جاتا تھا۔ کچھ خاندانی فقیروں کو اور خاص طور سے برادری کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ موت ہی کے دن سے لوگ اس کھانے کا انتظار شروع کر دیتے۔ اگر کسی کی جانب سے کھلانے میں تاخیر ہوتی تو وہ کہیں بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ لوگ اسے فوراً طعنہ دیتے کہ تو کیا بات کرتا ہے، تیرا باپ مر گیا اور تو ابھی تک برادری کو کھانا نہیں کھلا سکا۔ اگر کوئی شخص کھلانے کی استطاعت نہیں رکھتا تو برادری کے دباؤ اور ان کی طعنہ زنی سے بچنے کے لیے مجبوراً اسے قرض لے کر کھانا کرنا پڑتا، اور اگر قرض لے کر بھی کوئی آدمی کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا تو مسلمانوں کی بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کر وہ پنچ سے معافی مانگتا، جس سے یہ کہا جاتا کہ معافی نہیں ملے گی، لوگوں کے ہاں تم نے کھانا کھایا ہے تو تمہیں بھی سب کو کھلانا پڑے گا۔ جب بہت دیر تک ہاتھ جوڑ کر وہ پنچ سے عاجزی منتی کرتا اور اپنی مجبوریاں بیان کرتا تو بدل نخواستہ اسے معاف کر دیا جاتا، مگر وہ پوری آبادی میں نہایت ذلیل و رسوا ہو جاتا۔ چونکہ اس طرح میت کے گھر والوں سے کھانا وصول کرنا حرام و ناجائز ہے، اس لیے میں نے اس کی سخت مخالفت کی، مگر طعنہ زنی کے خوف سے لوگ چھوڑنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن جب میرے والدین کا انتقال ہوا تو میں نے کھانا نہیں کیا، بلکہ ایصال ثواب کے لیے بڑی مسجد میں الیکٹرک لگوائی۔ اس طرح لوگوں کو برادری کے ظلم سے نجات مل گئی۔ اس نے اپنا حق ختم کر دیا، معافی مانگنے کا سوال نہیں رہ گیا، خود اختیاری ہو گیا، اور نہ کھلانے کی صورت میں طعنہ زنی کرنے اور عیب لگانے کی بات بالکل ختم ہو گئی۔ اب اوجھا گنج کے لوگ اکثر یہ کھانا نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ ریا و تفاخر اور نام و نمود کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ثواب مقصود ہوتا تو جس میں زیادہ ثواب ہے وہ کام کرتے، پیٹ بھروں کو کھانا نہ کھلاتے بلکہ کسی غریب و لاچار بیوہ کی امداد کرتے، صدقہ جاریہ میں خرچ کرتے، تعمیر مسجد میں لگاتے، یا طالب علم دین کو دیتے کہ ایک کے بدلے کم سے کم 700 کا ثواب ہے۔ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ 500۔ لہٰذا اوجھا گنج اور گجرات و ممبئی وغیرہ کے وہ تمام لوگ جو زیادہ ثواب کا کام چھوڑ کر ہزاروں روپے کھلانے پر خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ثواب ہی کی نیت سے ایسا کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کا مقصد صرف ثواب ہوتا تو وہ پیٹ بھروں کو کھانا نہ کھلاتے بلکہ جس میں زیادہ ثواب ہے وہ کام کرتے۔ اس ویڈیو میں ذکر کیا گیا واقعہ ہندوستان کے اوجھا گنج کا ہے، لیکن یہ رسم باقاعدہ پورے ہندوستان میں منائی جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر اس ویڈیو سے آپ کے دینی معلومات میں کسی طرح کا اضافہ ہوا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔